بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پاتوانا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے جو سب سے بڑی توجہ ہمیں دینی چاہیے، وہ اس طرف دینی چاہیے کہ جو ملک ہمارے ساتھ یا ہم سے بعد میں بھی آزاد ہوئے ہیں، ہمارے وجود میں آیا ہے، وہ اتنے آگے کیوں نکل گیا ہے، اور ہمارے پیچھے رہنے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، لیکن مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فورسز یعنی اپنے وسائل پہ آثار کیا، اپنی محنت کی، انہوں نے جو سلسلہ ہے برآمدات کا وہ بڑھایا، اور ہم پیچھے کس لیے رہے؟ جو آج تک وہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ تر باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں۔ مثلا آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ تقریباً 80 ارب ڈالر کی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، جن میں یہ بڑے آدمیوں کے کتوں کی خوراک، بلیوں کی خوراک، یہ اگر تفصیل پڑھیں تو شرم آتی ہے کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یا اتنی مجبوری ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنے ڈالر ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ امریکی ڈالر کا سکہ پوری عالمی مارکیٹ پہ چلتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں ڈالروں کی کمی ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ 5.8 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہے، جو ہم جن کے ذریعے باہر سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، اور جو اپنے کمرشل بینک ہے ان میں بھی زیادہ سے زیادہ چند دن پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق 6.116 ارب ڈالر پڑے ہیں، تو یہ ناکافی ہیں۔ بہرحال چند دن پہلے جنیوا کے مقام پر جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، تو یو این او کے سیکرٹری صاحب نے بھی کافی ہماری امداد کی ہے۔ اس نے بھی عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی اور قدرتی آفات کا مقابلہ کیا ہے، اور گزشتہ 3-4 ماہ پہلے جو سیلاب کی صورتحال گزری ہے، اس سلسلے میں بھی پاکستان کافی معاشی لحاظ سے کمزور پڑا ہے، ان کی امداد کی جائے۔ اور ہمارے اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی تقریباً 4 ارب 20 کروڑ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح عرب امارات نے بھی ہمیں کچھ ڈالر بھجوائے ہیں، ان کے 2 ارب ڈالر پہلے بھی ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ جو 2 ارب ڈالر ان کے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پڑے ہیں، وہ ہم زر مبادلہ کے طور پر ظاہر تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اصولاً ہم خرچ نہیں کر سکتے، وہ ہماری ضرورت نہیں آ سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری انہوں نے امداد کی ہے۔ تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ مانگے تانگے پہ کب تک گزارا ہوتا رہے گا؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کافی توگ و دو بھی کر رہی ہے، کافی معاملات میں انہیں ملی بھی ہے اپنا سپورٹ، ڈالر کافی باہر سے ملے ہیں بطور امداد، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اگر ہمارے پاس ڈالر موجود نہ رہے تو خدا نخواستہ ہم سال کو 6 ماہ بعد ہم ہو سکتے ہیں دیوالیہ۔ اگر ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا تو یہ بات تو سن لیتے ہیں کہ دیوالیہ، لیکن یہ دیوالیہ جو ہوئے ہیں ملک، ان کا حال دیکھیں، وہاں تو زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، انتشار پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے ہماری حکومت کو اس بارے توجہ دینی چاہیے، اس طرف پوری توجہ دے کر ان منصوبوں کو شروع کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیوالیہ ہونے کا ہمیں خطرہ ہو، نہ ہماری قسطیں شارٹ ہوں جو ہم نے قرضے دینے ہیں، کیونکہ قرضے ہم نے کافی دینے ہیں۔ تو فی الفور یہ جو بجلی بنانے کے لیے ہمیں باہر سے گیس خرید کرنی پڑتی ہے، پیٹرول خرید کرنا پڑتا ہے، تو جب ہم کوئلے کے ذریعے بجلی تیار کر سکتے ہیں، اور کوئلہ کافی مقدار میں ہے،
نہ ختم ہونے والا ہے ہمارے پاس کوئلہ، تو ہمیں ابھی سے کوئلے کے ذریعے بجلی تیار کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم جو ہے وہ بھی کافی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ماہرین کی رائے ہے، کوئی یہ یعنی گلی محلے والی بات نہیں کہ پاکستان اس وقت جو موسم پاکستان میں ہے، اس دھوپ اور ہوا کے ذریعے تقریباً 50 سے 60 ہزار میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمارا بہت بڑا قومی مسئلہ ہے، یعنی بجلی کی تیاری پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے، اسی لیے آئی ایم ایف نے ہم پہ شرائط عائد کی کہ آپ اتنا بل عوام سے وصول کریں۔ تو جب آتا ہے بالخصوص گرمیوں میں بل بجلی کا، تو ہر طرف جو حالات ہو جاتے ہیں درمیانہ طبقے کے یا غریب طبقے کے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم جب تک اس طرف توجہ پوری صرف توجہ نہیں دینے کی ضرورت، ہمیں اس طرف پیش رفت کر دینی چاہیے، یہ کام ہمیں شروع کر دینے چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جو ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں ان پر پوری توجہ دیں، اور ہم امپورٹ کرنے کی بجائے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں، تاکہ ڈالر ہمارے پاس آئیں اور ہماری ضروریات بھی بڑھے، ہمارے پیسے کی قدر بھی بڑھے، اور قومی سرمایہ میں بھی اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے، یہ عید کے موقع پر ہمارے ملک میں کھالیں بھی بے پناہ ہوتی ہیں، اون بھی ہوتی ہے جانوروں کی، تو وہ اون اور کھال ان کی دیکھیں کہ کتنی بے قدری ہوتی ہے ہمارے ملک میں۔ صرف یہ ہے کہ اس کی ایکسپورٹ پہ ہم پوری توجہ نہیں دیتے، مختلف مدوں میں یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارا را میٹیریل ہے، یہ باہر کے ممالک ہم سے خرید کرتے ہیں، اور وہی چیزیں بیگ، جوتے اور اس قسم کی چیزیں، ٹوپیاں، کوٹ، شرٹیں، یہ تیار کر کے مہنگے داموں پھر ہم وہی درآمد کرتے ہیں، اور ہمارا کافی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انہی پہ بھی توجہ دی جائے اور کارخانے لگائے جائیں، چھوٹی فیکٹریاں لگی ہوئی ہوں، تو ایک طرف ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو، اور دوسری طرف ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے کافی روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ابھی سے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ پہ زیادہ ہم توجہ دیں۔ دیکھیں جی، یہ جو چائنا ہے یہ ہمارا گہرا دوست ہے، ہم ہر جگہ ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یا اس کے یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں کہ کون سے عوامل تھے یا کون سے موجودہ اس قوم میں عوامل ہیں یا کون سے عمل وہ کرتے ہیں، جیسے کیوں وہ پوری دنیا پہ معاشی لحاظ پر چھا گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے زوال کے شواہد کیا ہیں، وہ ہمیں اکٹھے کرنے چاہیے، اور یہ چیزیں کلیکٹ کر کے ہمیں قوم کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر چائنا جو ہے نا، ان کے 3-4 اصول جو ہے وہ بہت ان کے ایمان کی حد تک ہے، کہ ایماندار یعنی مخلص لیڈرشپ، کہ وہ اپنے جو لیڈر ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مخلص ہیں، یہ جانے پہچانے ہیں، ان پہ وہ آثار کرتے ہیں، یہ نہیں کبھی ادھر سے نعرہ لگا کبھی ادھر سے لگا، کیونکہ ہماری عوام بھی مضطرب ہو چکی ہے نا بیچاری، کیا کریں کہ انہیں کوئی ایسا لیڈر تو میسر آیا نہیں جس پہ وہ بھروسہ کریں اور آج وہ مطمئن رہے۔ دوسری ان کی جو چائنا کی ہے نا، وہ یہ ہے خوبی ترقی کرنے کی کہ انتھک محنت کرتے ہیں، انتھک محنت، مخلص لیڈرشپ، اور اپنے ہی وسائل پہ آثار کرنا۔ کیونکہ موزے تنگ خود جب چائنا میں گاڑیاں نہیں بنتی تھیں تو وہ سائیکل پر سواری کرتا تھا، اس لیے کہ گاڑیاں اگر باہر سے خریدے تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ چائنا کا باہر جائے گا، یعنی اتنی انہوں نے توجہ دی کہ وہ ایکسپورٹ پہ آج بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں، آثار کرتے ہیں، امپورٹ
بہت کم کرتے ہیں تو را میٹیریل کرتے ہیں، اس لیے وہ ملک بہت آگے نکل گیا۔ آج جو تائیوان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ہی، جنوبی کوریا آزاد ہوئے، لیکن وہ سب ہم سے آگے نکل گئے۔ ہمارا سیاسی عدم استحکام بھی عروج پہ ہے اس وقت۔ چلو وہ تو سب کے سامنے ہے کہ اس کا اٹھ بیٹھتا ہے، لیکن ہمارا تو وہ موضوع نہیں ہے، نہ ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک پکی بات ہے کہ اس موجودہ سیاسی نظام کے ذریعے یہ ہمارا نظام درست نہیں ہو سکتا، زیادہ تر یہ چانسز ہے۔ اللہ کرے ہو جائے، لیکن ہمیں امید نہیں ہے۔